रिंग रोड रावलपिंडी शैतान की आंत की तरह लंबा हो गया है। और जब आप लोगों ने बिड ही नहीं करवाई, किसी एक कंपनी को ही नहीं सिलेक्ट किया, तो काम को कौन स्टार्ट करेगा? ये 30 तारीख आपने देख लेना है, इफ्तिताह नहीं होना। ये सारी चीज़ें इतनी ईजिली नहीं है जितनी ईजिली कमिश्नर रावलपिंडी शोगल लगा देते हैं या वज़ीर दाखिला साहब या वज़ीर आला साहब आके कह देते हैं। अभी तो कमिश्नर रावलपिंडी ने एक बहुत बड़ा खुदकुश धमाका किया है। MZS TV सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको रोज़ाना की बुनियाद पर आपकी प्लॉट की ताज़ा तरीन अपडेट और प्रॉपर्टी मार्केट के उतार चढ़ाव की खबरें मिलेंगी। रिंग रोड रावलपिंडी की इफ्तिताह की एक और डेट आई है और ये गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक इसकी ये पिछले 21 सालों में 46वीं इफ्तिताह की डेट आई है। और इस इफ्तिताह की डेट पे मुझे सारे दोस्त भी कमेंट में कहते हैं, स्टाफ वाले लोग भी कहते हैं कि आपको एक वीडियो बनानी चाहिए। तो मैं आज इस 46वें इफ्तिताह की डेट पे आपके लिए एक वीडियो बना रहा हूँ। मेरा नाम कामरान खान है और मैं हमेशा ऐसी टॉपिक लेके अपने वीडियोस में आता हूँ जो गुत्थी सुलझाने के लिए सारा शहर या सारी रियल एस्टेट मार्केट लगी होती है। तो मैं अपना डिफरेंट व्यू इसमें रखता हूँ। आइए आज रिंग रोड रावलपिंडी के हवाले से मैं अपना डिफरेंट व्यू पेश करता हूँ। रिंग रोड रावलपिंडी के हवाले से जिस चैनल पे आप हैं MZS प्रॉपर्टी वीलॉग पे, ये बना था जब तो इसकी मैक्सिमम सब्सक्रिप्शन जो थी वो रिंग रोड की बिना पे हुई, क्योंकि रिंग रोड रावलपिंडी के हवाले से मैं डेली अपडेट दिया करता था। एक वक्त रिंग रोड रावलपिंडी जब नेक्स्ट डे इनॉग्रेट होना था तो सर्टनली इंक्वायरियाँ खुल गई। ये पहली मर्तबा नहीं हुआ था, इससे पहले 1996 से लेके आज तक बारहा हो चुका हुआ है। अब क्योंकि मैं होमवर्क करके चीज़ों को प्रैक्टिकली कर देख के मैं वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि जो वीडियो मैं बना रहा होता हूँ उस वीडियो पर तकरीबन अरबों रुपए की रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट होती है। सो मुझे इंतहाई एहतियात से होमवर्क करके वीडियोस बनानी चाहिए। आज की वीडियो आपके लिए खासी अहम है। अगर आप रिंग रोड रावलपिंडी के इर्द गिर्द रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और यहाँ से अपना पैसा दुगना करना चाहते हैं तो आपने आज की वीडियो को मुकम्मल देखना है। रिंग रोड रावलपिंडी शैतान की आंत की तरह लंबा हो गया है और ये अरसा गुजरता ही जा रहा है। ये अरसा गुजरता ही जा रहा है। इफ्तिताह का नाम है कि नहीं हो रहा। इससे पहले वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने एक डेट दिया था 25 दिसंबर का, लेकिन 22 को उन्होंने शेख रशीद साहब ने आके बताया कि जी ये दोनों प्रोजेक्ट को एक्निक ने इनका मंजूरी दे दी है इनके फंड की, लेकिन 25 को इफ्तिताह फिर नहीं हुआ। अब 23 मार्च और 30 मार्च का कहा जा रहा है कि इन दो दिनों में मतलब 30 मार्च में इसका इफ्तिताह मुतवक्की है। और बाज़ लोग कहते हैं कि 23 मार्च को होना था, लेकिन इमरान खान साहब की सरकारी मसरूफियात की वजह से इसे 23 मार्च की वजह से बजाय 30 मार्च पे कर दिया गया है। क्या ये 30 मार्च तक मुकम्मल हो सकता है? आज जो हक़ाइक़ पर मबनी ज़मीनी लेवल का एक बात करते हैं, तज्जिया करते हैं, क्या मुमकिन है? देखें, अभी तक रिंग रोड रावलपिंडी की जो लैंड एक्वायर हो रही है उसमें जो कलेक्टर रावलपिंडी हैं जो रिंग रोड रावलपिंडी की तरफ से अदायगियाँ करेंगे, उन्हें ना तो रकम मिली है ना चार्ज मिला है, नंबर 1। नंबर 2, ज़मीन को एक्वायर करके बाकायदा से रकम ट्रांसफ़र कैसे की जाएगी जब हुकूमत पंजाब ने अभी तक सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को या कमिश्नर रावलपिंडी को अभी तक रकम ही नहीं भेजी। ये रकम रावलपिंडी को मिलते मिलते ये कितनी रकम होगी इसका अभी तखमीना लागत नहीं पता, पहली बात। दूसरी बात, रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट के अकाउंट्स में आते आते कितना अरसा लगेगा इसका भी नहीं पता। और हमारे पास लिमिट कितनी है? 90 डेज़ दे दी गई है कि 90 डेज़ में इसका इफ्तिताह होगा। इफ्तिताह कैसे होगा? लैंड एक्वायरी में राउंड अबाउट 5 से 6 माह लग सकते हैं। उसके बाद टेंडर पेपरा रूल के मुताबिक होते हैं, पेपरा रूल के मुताबिक होते हैं। चाहे FWO को हमने देना भी हो ना, हमने गिफ्ट भी करना हो, तब भी हमने पेपरा रूल्स और पेपरा लॉज को कंप्लीट करना है।
یہ ساری چیزیں اتنی ایزیلی نہیں ہیں جتنی ایزیلی کمشنر راولپنڈی شغل لگا دیتے ہیں یا وزیر داخلہ صاحب یا وزیر اعلیٰ صاحب آ کے کہہ دیتے ہیں، اور پھر ہم لوگ ان کے کہنے پہ ہم انویسٹمنٹ کرنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ ابھی تو کمشنر راولپنڈی نے ایک بہت بڑا خودکش دھماکہ کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ کچھ سوسائٹیاں اس خبر کے بعد، جو کمشنر راولپنڈی صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے، اس خبر کے بعد کچھ سوسائٹیاں تو بہت بڑے نقصان میں چلی جائیں گی، کیونکہ کمشنر راولپنڈی نے کہا ہے کہ 6 کلومیٹر سراؤنڈنگ ایریا آف رنگ روڈ راولپنڈی جو ہوگا، اس میں ہم کسی سوسائٹی کو کوئی NOC جاری ہی نہیں کریں گے۔ اگر واقعی میں یہ ہے تو 6 کلومیٹر آف سراؤنڈنگ ایریاز میں کتنی سوسائٹیز آتی ہیں؟ اراؤنڈ اباؤٹ 14 سوسائٹیز آتی ہیں جن کے NOC یا تو کینسل کر دیے جائیں گے اور یا انہیں سرے سے ملیں گے ہی نہیں، اور یہ ایک بہت بڑا ریئل اسٹیٹ سیکٹر کا لاس ہوگا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ رنگ روڈ راولپنڈی بنے لیکن اس سے کسی انسان کو کوئی مفاد نہ ہو، راولپنڈی رنگ روڈ کے ارد گرد بسنے والوں کو کوئی مفاد نہ ہو، تو پھر اس رنگ روڈ راولپنڈی کے پہ میں ویڈیو کیوں بناؤں گا اور آپ ویڈیو دیکھیں گے کیوں؟ ہماری ضرورت کیا ہے؟ ابھی تک کمشنر راولپنڈی کا جو بیان ہے وہ انتہائی متنازع بیان ہے۔ اگر یہ راولپنڈی کے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے رنگ روڈ راولپنڈی نہیں بنایا جا رہا تو پھر اس کی ضرورت کیا ہے؟ اب اس سے آگے چلتے ہیں کہ کیا رنگ روڈ راولپنڈی کا اناگریشن 30 مارچ کو ہوگا؟ نہیں ہو سکتا۔ زمینی حقائق کے مطابق ابھی تک گراؤنڈ ریڈی نہیں ہے، کام مکمل نہیں ہے۔ افتتاح کے لیے ہمیں بہت سارے کام مکمل کرنے ہوتے ہیں، صرف یہ ایک تختی نہیں ہے کسی پرائیویٹ سوسائٹی کی کہ اگر ہمارے پاس مسجد بنی ہوئی نہیں ہے، اسکول بنا ہوا نہیں ہے، پارک بنا ہوا نہیں ہے تو لینڈ تو ہماری اپنی ہے، ہم نے کچھ کرنا نہیں ہے، یہاں بس ایک پھٹے پہ بنا کے رکھ کے تو ہم فیتا کٹوا دیں گے۔ یہ سرکاری پروجیکٹس میں نہیں ہوتا، یہاں پیپرا رولز ہوتے ہیں، باقی ساری چیزوں کو فالو کرتے ہوئے راؤنڈ اباؤٹ منیمم بھی اگر 8 سے 9 ماہ یا 1 سال لگ جائے۔ ہاں، اگر ایک ڈھابا ٹائپ کا افتتاح کرنا ہے کہ صرف افتتاح کر کے ایک سائن بورڈ سیٹ کر کے چل جائیں اور اس حکومت میں پھر کام نہیں ہوگا، کیونکہ ابھی 8-9 ماہ سے کم از کم 1 سال زمینی آپ کو ارتھ ورک کرنا ہے، اس کے بعد جا کے افتتاح ممکن ہے۔ اگر عمران خان صاحب یا پنجاب گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ صرف ہم افتتاح کی تختی لگا جائیں اور گراؤنڈ ورک ہماری حکومت کے دن پورے ہونے کے بعد سٹارٹ ہو اور پھر اگلی گورنمنٹ جو کام کرے، پریکٹیکلی جو کام اگلی گورنمنٹ کرے گی تو اس کا سہرا ہم پہلے سال پہ سجا لیں، تو پھر تو نو پرابلم، ہمیں ہونا چاہیے۔ لیکن اگر عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں اور پنجاب گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ واقعی میں رنگ روڈ راولپنڈی کا افتتاح ہو، تو پھر اس کی اوریجنل ڈیٹ بتائیے، وہ ڈیٹ بتائیے جس ڈیٹ میں آپ کا ارتھ ورک کمپلیٹ ہوگا، مطلب آپ کا لینڈ مارکنگ کلیئر ہو جائے گی، ایکوزیشن کلیئر ہو جائے گی، اس کے بعد پیپرا رولز کلیئر ہو جائیں گے، اس کے بعد جا کے آپ یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد بیڈنگ کروائیں گے، بیڈنگ ون ہوگی تو پھر آپ افتتاح کروائیں گے۔ افتتاح کو تو کام کو ہاتھ لگانا ہے، اور جب آپ لوگوں نے بیڈ ہی نہیں کروائی، کسی ایک کمپنی کو ہی نہیں سلیکٹ کیا، تو کام کو کون سٹارٹ کرے گا؟ مطلب وہاں تو نہ کمشنر راولپنڈی نے ڈوزر چلانا ہے، نہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے چلانا ہے، نہ ہم نے چلانا ہے۔ تو یہ بیسک پروسیس جو ہے یہ آپ کمپلیٹ کریں، اور اس کے بعد بلنڈر چھوڑا کریں۔ ہمارے بیوروکریٹس اور ہمارے جتنے بھی سیاسی اور سماجی لیڈر ہیں، ان ساروں سے گزارش ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ یہ جو اناگریشن کا خبر دیتے ہیں کسی بھی سرکاری پروجیکٹ کا، اس کے ارد گرد اربوں روپے کا انویسٹمنٹ کیا ہوتا ہے ریئل اسٹیٹ کا، اور پھر جب یہ خبر حقائق پہ مبنی نہیں ہوتی، زمینی حقائق کو مد نظر رکھ کے نہیں دی جاتی، تو بہت سارا لاس ہو جاتا ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اسے مد نظر رکھا کریں تاکہ اینڈ یوزر یا انویسٹر کا اتنا بڑا لاس نہ ہو۔ دوسرا، کمشنر راولپنڈی کا اگر عملہ یا کمشنر راولپنڈی میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ان سے یہ گزارش ہے
کہ اپنے ایک بیان کو دوبارہ سے مطلب کلیریفائی کریں، کلیئر کریں ایک بیان کو، اسٹیٹمنٹ کو، جو آپ نے کہا ہے کہ رنگ روڈ کے ارد گرد 6 کلومیٹر کی حدود میں کسی سوسائٹی کو NOC نہیں دیا جائے گا۔ تو آلریڈی جن سوسائٹیز کے درمیان میں سے گزر رہا ہے، چاہے ان کا NOC ہے یا نہیں ہے، انہوں نے ارد گرد مطلب ہزاروں پلاٹ بھیج دیے، تو ان سوسائٹیوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ کیا بیوروکریسی یا سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ راولپنڈی کے لوگوں کا یا پاکستان کے لوگوں کا اربوں روپے کا لاس کرنے جا رہی ہے، یا اپنا ایک سرکاری پروجیکٹ بنانے جا رہی ہے؟ ذرا پلیز اپنی اس اسٹیٹمنٹ کو بھی کلیئر کیجیے گا۔ باقی جو تمام لوگ رنگ روڈ راولپنڈی کے ارد گرد جو انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ ذرا صبر کریں، ہاتھ ہولا رکھیں اور اتنا تیزی سے مت جا کے انویسٹمنٹ کریں، کیونکہ ابھی کچھ یوں لگا ہے کمشنر راولپنڈی کے بیان کے بعد کہ ابھی تو سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ اور پنجاب گورنمنٹ نے اپنا ہوم ورک بھی مکمل نہیں کیا، کیونکہ کمشنر راولپنڈی تو یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے کیا کرنے جا رہے ہیں، ارد گرد جتنا رنگ روڈ راولپنڈی کے سراؤنڈنگ میں 6 کلومیٹر کے احاطہ میں کسی سوسائٹی کو NOC نہیں دیا جائے گا، اور حکومت پنجاب یہ کہہ رہی ہے کہ ہم راولپنڈی کا جدید شہر پلان کر رہے ہیں۔ ابھی حکومت پنجاب اور سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ راولپنڈی کے اندر ان بیانات کے تناظر میں اتنا بڑا گیپ ہے، میرے خیال میں وہ ایک دوسرے کو ابھی بات ہی نہیں سمجھا سکے اور افتتاح کرنے جا رہے ہیں، اور گراؤنڈ ورک بھی پورا نہیں ہے۔ سو آپ جو انویسٹمنٹ رنگ روڈ راولپنڈی کے ارد گرد کر رہے ہیں، آپ کو ویٹ کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، ذرا ان سارے بیوروکریسی کو، گورنمنٹس کو، اداروں کو، ان سارے کو ون پیج پہ آ کے واقعی میں اوریجنل والا افتتاح کرنے دیں، اس کے بعد آپ انویسٹمنٹ کریں۔ آخر میں ان لوگوں سے جو تنقید کرتے ہیں اور اپنا وقت نکالتے ہیں، ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں، ان کے کہنے کے مطابق میں رنگ روڈ راولپنڈی کے بارے میں شاید مخالف نہیں ہوں، مخالف صرف جو یہ ہوا چھوڑی جاتی ہے اور پھر کام نہیں ہوتا بعد میں۔ یہ 30 تاریخ آپ نے دیکھ لینا ہے، افتتاح نہیں ہونا، کیونکہ گراؤنڈ ورک پورا نہیں ہے، ارتھ ورک پورا نہیں ہے۔ افتتاح تب ہوگا کہ پہلے آپ بیڈنگ کر کے کسی کی مشینری وہاں پہ پہنچائیں گے، پھر فیتا کٹا جائے گا، ساتھ بلڈوزر چلے گا، وہاں پہ کٹنگ سٹارٹ ہوگی۔ تو ابھی لینڈ ایکوائر نہیں ہوئی ہے، تو بیڈنگ تو بہت دور کی بات ہے۔ بیڈنگ تو بہت پیپرا رول کے مطابق ایڈز آئیں گے، 1 مہینہ 10 دن 15 دن وہ چلیں گے، اس کے بعد کمپنیز بہت ساری اکٹھی ہوں گی، وہ اپنا پروفائل جمع کروائیں گی، اپنا پروفائل جمع کرنے کے بعد ان پہ پھر ہوم ورک ہوگا، ان میں سے کمپنیاں سلیکٹ ہوگی، سلیکٹر ہونے کے بعد انہیں بلایا جائے گا، وہ سیکیورٹی جمع کروائیں گی، پھر اس کے بعد بولی ہوگی۔ یہ ہر ایک کام جو ہے اس پہ پورا پروسیس ہے، مہینے 1.5 مہینے 2 مہینے کا، اور یہ سارے رنگ روڈ کے افتتاح کو 3 مہینے 90 دن دے رہے ہیں، اور پھر انہوں نے 90 دن کے بعد کیا کرنا ہے؟ دوبارہ سے 90 دن کے بعد ان کا افتتاح نہیں ہوگا، اور دوبارہ سے یہ نئی کھچ نکال کے لے آئیں گے، اور جن لوگوں نے پھنسنا ہوگا فائلیں خریدنے میں وہ پھنس چکے ہوں گے، اور اربوں روپے کا نقصان اس وقت تک ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو ہو چکا ہوگا اور اینڈ یوزر کا بھی ہو چکا ہوگا۔ اس لیے تھوڑا احتیاط کریں، صبر سے انویسٹ کریں، اور اسی کے ساتھ مجھے کامران خان کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔